اچھا یہاں سے اصول کی بات یاد رکھے، جنہوں نے بات نہیں ماننی وہ کسی بات سے بات نہیں مانتے، اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے ان کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہمارے مفتی عمر صاحب ہیں نا، ان کے والد صاحب ہیں صوبیدار فضل الہی صاحب، مفتی عمر قریشی صاحب، یہ عائشہ مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہم نوجوان تھے نا، ہم نوجوان تھے تو ہمیں جو ہے نا ایک بات سکھلائی گئی تھی کہ جو مولانا غلام اللہ خان صاحب ہیں، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی، وہ نعوذ باللہ گستاخ رسول ہیں۔ اچھا، گستاخ رسول ہیں، ان کی بات بالکل نہیں سننی ہے، ان کی بات بالکل نہیں سننی۔ وہ کہتے ہیں ہم کالج کالونی میں رہتے تھے، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں میں نوجوان تھا بالکل، شاید انہیں بتایا 65 یا 66 کا زمانہ تھا، حضرت شیخ قرآن رحمۃ اللہ تعالی مکی مسجد میں آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو میرے دل میں یار آج جا کر سن تو لیتا ہوں نا، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں سن تو لیتا ہوں یہ بندہ کیا گستاخی کرتا ہے۔ اللہ نے ہدایت جب دینی پر اللہ ایسے کرتے ہیں۔ صوبیدار صاحب کہتے ہیں ابھی بھی حیات ہیں، صوبیدار صاحب ابھی بھی زندہ ہے۔ اچھا، تو صوبیدار صاحب کہتے ہیں نا شیخ قرآن رحمۃ اللہ تعالی سیرت النبی بیان کر رہے تھے، شیخ القرآن تھے رحمۃ اللہ تعالی، کہتے ہیں شیخ القرآن کا انا اعطینا کل کوثر، وہ اپنے انداز میں والہانہ انداز میں کیا کہا، انا اعطینا کل کوثر، ارے بات میرے دل کو لگی۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد ہم آئے، فجر تک شیخ القرآن سیرت النبی بیان کرتے رہے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندو تم کہتے ہو غلام اللہ وہابی ہے، تم کہتے ہو غلام اللہ گستاخ رسول ہے، تو شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی نے کہا میں نبی کی سیرت اتنی بیان کروں گا اور قرآن کی بارش میں نے برسا کر یہاں رکھ دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت میں نے کس سے بیان کرنی ہے؟ قرآن سے بیان کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات پوری بیان کرتے رہے اور صرف ایک آیت کی تفسیر کی تھی، انا اعطینا کل کوثر۔ صوبیدار صاحب یہ آیت نے کہا اللہ اکبر، ان کا میرے دل میں کہ نہیں، جو بندہ اتنا قرآن سناتا ہے وہ نعوذ باللہ گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں جو کہا ہے، اس سے بھی اگر کسی کوئی دلیل نہ پکڑے پھر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر غائبانہ حاجت روا کسی اور کو مت سمجھو، بغیر اسباب کے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک، اس کا مطلب ہے کیا بننا؟ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب بندہ کہ میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں اور کیا کہتے ہیں کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہوں، اللہ سے بھی مدد مانگتا ہوں، کسی اور سے مدد، تو شرک اور کس بلا کا نام ہے بھائیو؟ شرک بھی شرک ہے نا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا نا، جتنی مرضی دلیلیں دے دے۔